بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے التفات کے انداز پر کلام فرمایا ہے. ماقبل میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر، ایمان والوں کا، خالص کفار کا اور ان منافقین کا جو تذبذب کا اور شک کا شکار ہیں، کبھی کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ایمان کی طرف چلے جاتے ہیں. ان 3 لوگوں کا ماقبل میں ذکر آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان تینوں قسم کے افراد کو مخاطب کر کر ساروں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں، اور یہ خطاب التفات کے طریقے سے ہوا ہے. اب تک صیغے غیبوبت سے اور انداز غیبوبت سے کلام کا سلسلہ چل رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا ہے. یہ خطاب ان لوگوں کے توجہات کو آنے والے کلام کی طرف مبذول کرنے کے لیے اور ان کے قلوب کو قبولیت کی طرف رخ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خطاب کا صیغہ یا انداز خطاب اللہ نے اس طرح کا استعمال کیا ہے. دیکھیے اللہ نے جو یہاں پر چلتے ہوئے خطاب کے طریقے پر کلام کو جو استعمال کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلام سننے اور پڑھنے والوں میں ایک طرح کا نشاط، ایک طرح کی بیداری اور ایک طرح کا تحرک پیدا ہو جائے، اور سننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے خطاب کی طرف مکمل طور پر اپنے کان کو ڈال لیں اور اپنی توجہ کو اس کی طرف پھیر لیں. اور آنے والا خطاب ایک اہم خطاب تھا، اہم حکم دیا جا رہا تھا. اسی لیے اس کے اہتمام کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست پوری انسانیت کو اور تمام 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کر کر اللہ نے حکم دیا ہے. اب اس التفات کی حکمت کے اندر ایک وجہ حضرات مفسرین نے یہ بھی بتائی ہے کہ دیکھیے عبادت کے اندر فطری اور مزاجی اعتبار سے ایک طرح کی کلفت اور تکلیف ہے. انسان کو عبادت کرنے کے لیے کہا جائے اور عبادت کا حکم دیا جائے تو وہ ایک طرح کا طبیعت انسانیہ پر ایک دباؤ، ایک تکلیف اور ایک کلفت کی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس تکلیف کو مخاطبت کی لذت سے ختم کر دیا ہے. اس کو آپ اس انداز سے، اس تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے جس نے ایک حکم اپنا نافذ کیا جو بہت سخت ہے، کرنا تو سب کو ہے، پوری عوام کو
لیکن اگر وہ خود آ کر براہ راست لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں کو براہ راست مخاطب کر کر کسی چیز کا حکم دے تو لوگ اس کو براہ راست اس سے ہم کلام ہونے اور اس کی مخاطبت اور اس سے مکالمہ جو ہو رہا ہے اس سے لذت محسوس کرتے ہوئے اس کو بہت جلد قبول کر لیں گے. ان کی طبیعتوں میں جو کلفت اور تکلیف ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے گی. اس کے برخلاف اگر غائبانہ انداز سے صرف حکم اور آرڈر نافذ کر دیا جائے تو ماننا تو بہرحال ہر صورت میں ہے، قبول ہر صورت میں کرنا ہے، لیکن جو بات مخاطبت اور مکالمت کی لذت میں ہے وہ بات پردے کے پیچھے اور غیبوبت کی کیفیت میں نہیں ہوتی. اسی لیے حضرات مفسرین نے اس موقع پر صرف اتنی بات کہی ہے کہ وجبر کلفت العبادہ بلذت المخاطبہ، بس اتنی بات کہی ہے، اور اتنی بات میں ہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ مخاطبت اور مکالمہ ہم کلام ہونے اور آمنے سامنے سے کلام کرنے اور مخاطب بنا کر گفتگو کرنے میں جو لذت ہے اور اس میں جو مزہ ہے، اس مزے کی وجہ سے انسان کو جو حکم دیا جا رہا ہے اور اس حکم میں جو تکلیف ہے یا جو مشقت ہے فطری طور پر وہ اس کی پابجائی ہے اور اس تکلیف کے اندر تھوڑا سا تخفیف کرنا ہے. بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے اعبدوا ربکم کہہ کر، اور عبادت کرنا اور عبادت پر پابندی کرنا اور عبادت پر مداومت اور مواظبت اختیار کرنا یہ ایک اعتبار سے انسان کے لیے مشقت والا مسئلہ ہے، تکلیف والا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز اور طریقے کلام کو بدل کر براہ راست بندوں کو اپنا مخاطب بنایا ہے. جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رب العالمین اور اللہ ہم کو براہ راست مخاطب کر کر براہ راست خطاب کر کر ایک حکم دے رہے ہیں تو اس سے بندے کو حکم کے ماننے میں اور عبادت کی طرف آمدہ ہونے میں انسان کو آسانی ہو جائے گی، اور جو مشقت اور تکلیف ہے اس کی پابجائی ہو جائے گی. اس لیے کہ مخاطبت کی جو لذت ہے وہ لذت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کو میں نے ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر کوئی حکم نافذ کر دے اور لوگوں کے درمیان اس کو سنا دیا جائے تو لوگ بہرحال بادشاہ کے حکم کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، مانیں گے ضرور، لیکن ایک تکلیف سی رہے گی. اس تکلیف کی پابجائی نہیں ہو پائے گی، اس تکلیف کے اندر تخفیف نہیں ہو پائے گی. لیکن جب وہی بادشاہ براہ راست لوگوں کے درمیان آ کر ان کو مخاطب کرے اور ان کو براہ راست خطاب کرے، ان سے ہم کلام ہو تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. لوگ اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے میں جو لذت محسوس کرتے ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ نے ہم کو براہ راست خطاب کیا ہے، ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے مخاطب بن سکے، ہمارے روبرو آ کر اس نے یہ بات کہی ہے، اس سے آمدگی بڑھ جاتی ہے اور بات کے قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے تینوں قسم کے لوگوں کو جن کا ذکر اب تک ایک غیبوبت کے طریقے سے چلتا چلا رہا تھا، اب براہ راست اللہ نے التفات کے طریقے پر براہ راست مخاطب کیا اور سب کو خطاب کر کر اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا. اس براہ راست خطاب کرنے کے پیچھے یہ حکمت رہی ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے یا ایھا الناس، جس میں یا پہلا حرف ہے. آپ سبھی جانتے ہیں اور ابتدائی کتابوں سے آپ حضرات نے جو ہے پڑھا ہے کہ یہ یا حرف ندا ہے اور یہ ایک مستقل جملے مفیدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ یا یہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے اور ادعو ایک مستقل فعل ہے اور آنے والا جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے تھوڑا سا انداز بدل کر، تھوڑا سا کلام کے طریقے کو بدل کر خطاب کے طریقے کو اختیار فرمایا ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ یا یہ ادعو کے قائم مقام مستقل ایک جملہ مفیدہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم وہ اس کا مفعول بھی بنتا ہے۔ اب یہ یا جو حرف ندا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ کسی بعید شخص کو، کسی دور آدمی کو خطاب کرنے کے لیے، اس کو بلانے کے لیے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا کا صیغہ یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دور ہے ایک آدمی تو یا زید کہہ کر پکارا جاتا ہے، قریب یا آس پاس ہو تو عام طور پر یا کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انتہائی قریب ہو اس کو بھی بعید کے درجے میں اتار کر یا کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے اور یا کے ذریعے ندا لگائی جاتی ہے۔ حالانکہ یا جو اپنے اصل وضع کے اعتبار سے وہ بعید شخص کے خطاب کے لیے ہوتا ہے، تو اس لفظ سے صرف دور والے شخص ہی کو ندا لگائی جانی چاہیے۔ لیکن ہر وقت ایسا ہو، کبھی کبھی قریبی آدمی کو بھی دور شخص کے درجے میں اتار کر اس کو بھی یا کے ذریعے پکارا جاتا ہے اور اس کو بھی یا کے ذریعے ندا لگائی جاتی ہے۔ اب یہ مثال میں ہم دیکھ لیں، عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں، دعا میں پکارتے ہیں، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رحمان، یا ذا الجلال والاکرام، یا خالق السماوات والارض، یا کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اتنے قریب ذات کو، اتنی قریب ترین شخصیت کو آپ یا کے ذریعے ندا لگا رہے ہیں اور یا کے ذریعے اس کو پکار رہے ہیں، جبکہ یا آتا ہے بعید کو پکارنے کے لیے۔ تو حضرات مفسرین اور حضرات نحویین یہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قریب کو بعید کے ذریعے میں اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو یا کے ذریعے ندا لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں جب ہم اللہ کو یا کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ کی جو عظمت شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، تو اس عظیم الشان ذات کو، اس کے مقام اور رتبے کو، جو ہماری ذہنی سطح سے بالکل بہت وراء الورا ہے، اسی لیے اس کو بعید مان لیا گیا ہے تو وہ بہت قریب ہم سے، لیکن اس کی شان، اس کی مرتبت، اس کا علو مرتبہ اور اس کی جو ہے کبریائی، یہ بہت دور ہے ہم سے، بہت اونچی ہے۔ تو لہذا اسی لیے اس معنوی بعد کو حسی بعد کے ذریعے میں اتارا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا کے ذریعے پکارا گیا۔ اور اللہ بھی یہاں پر بندوں کو، جبکہ خود اللہ کی ذات بندوں سے بہت قریب ہے، لیکن اللہ بھی یا ایھا الناس کہہ کر پکار رہے ہیں۔ آپ یہاں خطاب دیکھیں، اللہ بہت قریب ہے لیکن اس کے باوجود اللہ بندوں کو یا کہہ کر پکار رہے ہیں، حالانکہ یا کے ذریعے تو بعید کو پکارا جاتا ہے۔ تو حضرات مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ اصل میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کو سننے سے اور اس کے معنی کو مکمل طور پر سمجھنے سے اور اللہ کے حکم اور اس کے مقتضا پر مکمل عمل کرنے سے بہت دور ہے بندے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور سمجھ کر بندوں کو یا کے ذریعے خطاب فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ حضرات کہ اللہ کو ہم جو یا کے ذریعے پکارتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا علت اور وجہ ہوتی ہے، اور اللہ نے بندوں کو، جبکہ اللہ ہماری شہرت سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے باوجود یا کے ذریعے بندوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔
تو یہاں پر کیا وجہ ہے اور یہاں پر کیا وجہ ہے؟ بندے کی شان اور اللہ کی شان کا کوئی جو ہے ان میں کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا. بہت بعید سے بعید ترین بندے کی شان ہے اللہ کی شان سے. اور اللہ کے براہ راست کلام کو سننے اور اسی طرح براہ راست اللہ کے کلام کے معانی کو سمجھنے اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے سے بندے کی حالت و کیفیت بہت دور ہے، بہت مستبعد ہے، بڑا بعید فاصلہ ہے اس میں. اسی لیے اسی استبعاد اور بعد کو جو ہے جو کہ معنوی ہے، حسی بعد میں ظاہری بعد کے درجے میں اتار کر یا کے ذریعے ندا لگائی گئی ہے اور یا کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے. اور اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں، میں نے وجہ بتا دی کہ اللہ کی شان، اللہ کا علو مرتبہ اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کا مقام و رتبہ بہت بالا تر اور وراء الورا ہے. اور یہ بعد معنوی ہے، اس معنوی بعد کو ظاہری اور حسی بعد کے درجے میں اتار کر جو ہے ہم اللہ کو یا کے ذریعے خطاب کرتے ہیں اور یا کے ذریعے پکارتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پکارنے والے یا ندا دینے والے کی نظر میں کسی کا مقام، کسی کی عظمت بہت اونچی ہوتی ہے تو بھی اس کو یا کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے. چونکہ ہماری نظر میں اللہ کی ذات اور اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اسی لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا کے ذریعے پکارتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خطاب کیا ہے زمین و آسمان کو، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی. دیکھیے، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور آسمان پانی کو تھام لے. یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ جو ہے آسمان و زمین کے اللہ سے بہت دور ہے کہ اللہ نے آسمان کو اور زمین کو یا کے ذریعے خطاب کیا، یا کے ذریعے ندا لگائی؟ نہیں، بلکہ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زمین کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور آسمان کی اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، بالکل بے حیثیت نہیں ہے. لہذا اسی لیے اس کو یا کے ذریعے خطاب کیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں جو حضرات مفسرین نے لکھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بالکل قریب ہے، بالکل بازو بیٹھا ہوا ہے، لیکن غافل ہے، تغافل کا شکار ہے، کم سمجھ ہے، ناسمجھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت قریب ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یا کہہ کر پکارا جاتا ہے. اس وجہ سے کہ اس کو اس کی غفلت اور اس کے ناسمجھی کو وہ بہت دور سمجھا جاتا ہے، بعد مسافت کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اسی لیے چونکہ وہ غافل ہے، چونکہ وہ ناسمجھ ہے، اس کی غفلت اور اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اس کی حالت و کیفیت سمجھ سے بہت دور ہے. لہذا اس دوری کو مسافت کی دوری میں، یا جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حسی بعد کے درجے میں اتار کر اس کو بھی جو ہے ندا لگائی جاتی ہے. اگرچہ وہ بالکل قریب ہے، آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یا کے ذریعے اس کو پکارا جاتا ہے. یہ تو ویسے شخص کو جو ہے بہت قریب ہے لیکن ناسمجھ ہے، تو اس کی ناسمجھی اور اس کی سوء فہمی اور اس کی غفلت جو سمجھ سے بہت دور ہے، تو اس دوری کو جو کہ معنوی ہے حسی اور ظاہری دوری کے درجے میں اتار کر بھی یا کے ذریعے اس کو ندا لگائی جاتی ہے. بہرحال
یہ اور بھی اس کے استعمالات حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا سمجھ لیں آپ کہ یا کے ذریعے اصل میں ندا لگائی جاتی ہے بعید ترین شخص کو، اور اسی کے لیے وضع ہوا ہے یہ لفظ۔ ندا کے معنی ہی آتے ہیں آواز لگانا، اور آواز قریب آدمی کو نہیں لگائی جاتی بلکہ بعید آدمی کو لگائی جاتی ہے، اسی لیے اصل وضع کے اعتبار سے یا جو ہے وہ ندائے بعید کے لیے یا دور آدمی کو آواز لگانے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر بندوں کو جو کہ ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے تو یہ یا کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اور ہم اپنے دعاؤں میں اللہ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رب کہہ کر ہم پکارتے ہیں، یا ربنا کہہ کر جب ہم پکارتے ہیں تو پھر جب کہ اللہ قریب ہے تو پھر یا جو کہ بعید کے لیے ہے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے، جو حضرات مفسرین نے کتابوں میں ذکر کیا ہے، کہ جس کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ کبھی کبھی معنوی بعد کو حسی بعد کے درجے میں اتار کر یا کے ذریعے خطاب ندا لگائی جاتی ہے اور یا کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ اب وہ معنوی بعد کس طرح ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا، وہ آپ اور جگہوں پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، اب اس کے بعد دیکھیں آپ، یا ایھا الناس، یہ الناس نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے یعنی یا جب معرف باللام پر داخل ہوتا ہے، اس کا منادا، یا کا منادا جب معرف باللام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں براہ راست یا کے ذریعے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، دونوں میں اتصال نہیں ہو سکتا، وصل نہیں ہو سکتا، لہذا ان معرف باللام جب منادا ہوگا تو یا کو اور معرف باللام منادا کو جوڑنے کے لیے درمیان میں ایون کا لفظ لایا گیا ہے، جو صرف اور صرف جوڑ کا کام، رابطے کا کام اور وصل کا کام کر رہا ہے۔ یا ایو، چونکہ ایون عموماً کلام عربی کے اندر وہ جو ہے استعمال ہوتا ہے مضاف کی شکل میں اور اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا کوئی مضاف الیہ نہیں ہے، لہذا اس کے استعمالی اعتبار سے یہاں پر اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اسی لیے اس کے حذف کی پابجائی اور اسی طرح کلام میں اور ندا میں مزید تاکید کے لیے ہائے تنبیہ لائی گئی ہے۔ یا ایو، یا الگ لفظ ہے، ایون الگ لفظ ہے، ہا الگ لفظ ہے۔ ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہے کسی بات پر آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایون کے بعد اس کا مضاف الیہ آنا چاہیے تھا اصل استعمال کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر نہیں لایا گیا۔ جب نہیں لایا گیا تو اس کے گویا عوض میں ہائے تنبیہ لائی گئی ہے، اور ہائے تنبیہ لانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مزید جو ہے کلام میں تھوڑا سا تاکید پیدا کرنا بھی مقصود ہے اور توجہ مبذول کرنا بھی مقصود ہے۔ تو خیر بہرحال ہا کا صرف یہاں پر کام، یہ ایون کا صرف کام یہ ہے کہ یہ یا منادا یا ندا اور اس کا منادا جو معرف آ رہا ہے الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان وصلہ ہے، وصل کا کام کرتا ہے، رابطے کا کام کرتا ہے، اسی لیے یا ایھا الناس، یا ایھا الرجل، یا ایھا النساء اس طرح جو ہے وہ استعمال ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے کہ یا اصل حرف ندا ہے، ایون صرف وہ ایک حرف ہے جو جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے لایا گیا ہے۔ الناس، الناس کا جو لفظ ہے وہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس میں جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے
اس میں جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں اس کا کوئی مفرد اور اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا۔ حضرات علماء نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں، جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں، ان صیغوں پر جب الف لام جو معرف باللام جو جمعیں ہوتی ہے، اور اسی طرح جو اسم جمع معرف باللام کے ساتھ جب ہو تو اس سے عمومیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر الناس کا جو لفظ آیا ہے، اس میں جو اور یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے جو ہے عموم کا پتہ چلتا ہے۔ اب الناس سے صرف یہاں پر مشرکین مراد ہو اور مشرکین کے سارے لوگ مراد ہو، ایسا نہیں، بلکہ جتنے لوگوں پر دنیا میں ناس ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب کے سب یہاں پر مراد ہوں گے، چاہے منافقین ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے کفار ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے وہ نجوم پرست ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، آگ پرست ہو، جو بھی ہو، سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ جو جمعیں ہوتی ہے، یعنی جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو اسماء اسم جمع جو ہوتے ہیں، دونوں جمع اور اسم جمع جب یہ الف لام کے ساتھ آتے ہیں، معرف باللام آتے ہیں، تو یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں، سارے کا ساری چیزوں کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ ایک دلیل کے طور پر حضرات مفسرین نے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور اس کے بعد حضرات صحابہ کے مابین ایک چبوترے کے پاس خلافت کے مسئلے میں ایک بیٹھک اور نشست ہوئی، اور حضرات انصار نے یہ بات کہی تھی کہ منا امیر ومنکم امیر، کہ ہم میں کا ایک امیر اور ذمہ دار ہوگا اور خلیفہ ہوگا انصار میں سے، اور مہاجرین اور قریش میں سے ایک امیر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنے اپنے قبائل کو اور اپنے اپنے لوگوں کو لے کر ساتھ چلیں گے، اس طرح معاملات منتظم طریقے سے چلیں گے، اور الگ الگ امیر ہونے کی حیثیت سے ہم کام چلا لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اٹھے اور انہوں نے خطاب جامع فرمایا، اور اس میں ایک بات دلیل کے طور پر ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ الائمۃ من قریش، امام جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بات ذکر فرمائی الائمۃ من قریش، لہذا تمام ہی حضرات صحابہ نے اس وقت اس حدیث کو سننے کے بعد خاموشی اختیار فرمائی۔ کسی نے یہ بات جو کہی گئی تھی کہ منا امیر ومنکم امیر، یہ بات پھر دوبارہ کسی نے ذکر نہیں کی، اس لیے کہ تمام ہی صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ الائمہ میں جو جمع کا امام کا جو جمع ائمہ آتی ہے، وہ جمع کا صیغہ نبی نے استعمال کیا اور اس پر الف لام بھی آیا ہوا ہے، لہذا جتنے بھی امام ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں ان تمام کا تعلق قریش سے ہونا چاہیے، لہذا وہ بات ختم ہو گئی، اور انہوں نے اکتفا کر لیا اس بات پر کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے، اور قریش ہی میں سے کوئی امیر اور کوئی خلیفہ اور کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے حضرات صحابہ نے اس لفظ سے جو جمع کی شکل میں اور معرف باللام کی شکل میں آیا ہے حدیث میں الائمۃ من قریش، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی، سب نے عموم سمجھا اور سب نے بیک رائے اس بات کو قبول کیا اور اس پر اکتفا کیا کہ ہاں امام اور خلیفہ قریش میں سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ
ایک دلیل ہے بہت سارے دلائل میں سے اس بات پر جو حضرات مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو الفاظ جمع کے ہوں اور جو الفاظ اسم جمع کے ہوں وہ جب الف لام کے ساتھ آتے ہیں یعنی معرف باللام آتے ہیں تو اس سے عموم پیدا ہوتا ہے اور اس سے عموم سمجھا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے بات کہ یہاں پر الناس کا لفظ آیا ہے اور ناس اسم جمع ہے اور اسم جمع یہاں پر معرف باللام کی شکل میں آ رہا ہے. لہذا یہاں پر خطاب صرف کفار کو صرف مشرکین کو نہیں ہے بلکہ ساری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو ہے اور ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگوں کو یہاں پر الناس کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے. خیر بہرحال اب دیکھیے آپ اس کے بعد الناس کا جو لفظ ہے اس میں اب حضرات مفسرین کے درمیان ایک جو ہے علمی بحث چھڑی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو خطاب کیا ہے الناس کہہ کر کیا صرف اور صرف اس زمانے میں جو خطاب کے موقع پر اور وحی کے موقع پر موجود لوگ ہیں جس کو الناس کہا جا سکتا ہے جس کو وحی کے زمانے میں موجودین جو لوگ ہیں وہی اس کے مخاطب ہیں اور وہی اس کے براہ راست جو ہے مخاطب ہونے کی وجہ سے وہی مراد ہوں گے یا موجودین و معدومین یعنی آنے والے جب وہ جو وحی کے زمانے کے وقت جو لوگ موجود نہیں تھے جن کو معدوم کہا جاتا ہے وہ لوگ بھی اس خطاب کے دائرے میں آئیں گے. تو حضرات مفسرین کے درمیان ایک علمی طور پر اس سلسلے میں ایک علمی بحث ہے جو بعض مفسرین یہ مانتے ہیں کہ اصل خطاب تو موجودین ہی کو ہے. نبی کے زمانے میں وحی کے اترتے وقت جو لوگ موجود تھے بس انہی کو خطاب ہے. اب آنے والے قیامت تک جو لوگ ہوں گے ان کو جو ہے خطاب اور یہ حکم وہ براہ راست نہیں ہے کسی اور ذریعے سے ہے. اجماع کے ذریعے سے مان لیں آپ یا قیاس سے مان لیں یا نبی کی نبوت عامہ کے ضمن میں تبعاً اس کو مانے. وہ بہرحال نتیجہ تو ایک ہی ہے. اتنی بات تو طے ہے کہ الناس کہہ کر اللہ کا جو یہ خطاب ہے اور اللہ کا جو حکم ہے وہ سب کو عام ہے چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے ہمارے زمانے کے ہو چاہے آنے والے قیامت تک کے سارے زمانوں کے لوگ ہوں. لیکن اب اس کا اطلاق اور اس کا انطباق کس شکل میں ہے؟ آیا براہ راست ہے کہ الناس کہہ کر اللہ نے جو اعبدوا ربکم کہا ہے وہ جو ہے صرف اس زمانے کے لوگوں کو ہے اور بعد کے لوگوں کو کوئی اور ذریعے اور طریقے سے ہے؟ جیسے میں نے بات بتائی اور ذریعہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اجماع کے ذریعے کہ اصل خطاب تو اس زمانے کے موجود لوگوں کو ہے. معدومین یعنی بعد میں آنے والوں کو جو اس کا خطاب ہے یا اس کا جو حکم ہے وہ اجماع کی وجہ سے ہے. یا یہ آپ مان لیں کہ قیاس کے طریقے سے ہے جس کو آپ علمی طریقے سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا حکم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک خارجی طریقے سے ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے لفظ کے ذریعے نہیں ہے. ایک خارجی ایک دوسری دلیل کی وجہ سے ساری انسانیت کو جو قیامت تک آنے والے ہیں جو وحی کے وقت معدوم تھے موجود نہیں تھے ان کو جو حکم ہے یا وہ جو مخاطب ہے وہ ایک خارجی دلیل کی وجہ سے ہے. وہ خارجی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو اجماع ہے یا تو قیاس ہے یا کوئی اور نبی کی نبوت عامہ مان لیں آپ اس کو نبوت عامہ کی وجہ سے سارے لوگوں کو جو ہے اس کا خطاب ہے یہ مان لیں. یا دوسری رائے اس سلسلے میں مفسرین مانتے ہیں کہ نہیں یعم الموجودین والمعدومین کہ یہ خطاب موجودین کو بھی ہے اور معدومین کو بھی ہے یعنی براہ راست ہے لفظ کے ذریعے ہے اس میں کوئی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرات مفسرین کے درمیان ایک علمی اختلاف ہے. نتیجہ بہرحال اتنی بات تک تو جو ہے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نتیجہ تو بہرحال
ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا خطاب عبادت والی بات سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سارے لوگوں تک یہ خطاب پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ براہ راست ہے یا کوئی اور دلیل سے ہے؟ بس وہ ایک علمی بحث تھی جو حضرات مفسرین کے درمیان ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر کفار و مشرکین بھی اس الناس میں شامل ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ایک مومن کے حق میں تو سمجھ میں آتا ہے، مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت قابل قبول بھی ہے، اس لیے کہ اس کے قبولیت کی شرط ایمان والے کے پاس ہے، وہ ہے ایمان۔ یعنی عبادت کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ ایمان کے بغیر ایک نہیں 1,00,000 عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ تو جب کفار و مشرکین وہ شرط اپنے اندر لائے ہی نہیں ہیں، ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو اعبدو کہا جا رہا ہے اور اعبدو کے ذریعے ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے بغیر شرط کے کیسے وہ عبادت کریں گے؟ تو اب حضرات مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ کسی چیز کا جب حکم دیا جاتا ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ دوسری چیز کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ خود اس ضمن میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے حضرات مفسرین نے سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اللہ نے جب حکم دیا ہے اے لوگو نماز پڑھو، تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہے کہ وضو کرو، اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز کے صحیح ہونے اور قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز کا حکم ملنا یہ وضو کے حکم کو خود بخود شامل ہے۔ ایسے ہی جب کفار و مشرکین جن میں ایمان نہیں ہے ان کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ عبادت قبول ہونے کی جو شرط ہے ایمان، وہ بھی تم اپنے اندر پیدا کرو، یہ بھی اسی عبودو کے اندر شامل اور داخل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر ایمان کے بھی وہ عبادت کر لیں اور اس کا حکم ان کو دیا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا بندوں کو الگ الگ انداز سے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین کو عبادت کا حکم اس حیثیت سے دیا جا رہا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر ایمان قبول کر عبادت کریں، ابتداءً عبادت کریں، یعنی ابتداءً عبادت کے لیے جو شرط ہے ایمان، اس کو لا کر اللہ کی عبادت کریں، یہ مطلب ہوگا۔ اور مومنین چونکہ پہلے ہی سے وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت میں زیادتی کریں، عبادت کے اندر مواظبت اور پابندی کریں، یہ مطلب ہوگا مومنین کے حق میں۔ لفظ ایک ہی ہے عبادت کا، اعبدو، تم سب اللہ کی عبادت کرو، لیکن جب وہی کفار و مشرکین کے حق میں وہ جا رہا ہے حکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو ابتداءً، یعنی اب اللہ کی عبادت کا آغاز کرو اور اللہ کی عبادت کی شروعات کرو۔ شروعات کیسے ہوگی؟ ایمان لا کر، ایمان لاؤ، پہلا اس کا اسٹیپ، پہلا قدم ایمان ہے، اس کے بعد عبادتوں کا آغاز ہے، عبادتیں شروع ہے۔ اور ایمان والے پہلے ہی سے وہ اللہ کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے حق میں عبودو کا مطلب واظبوا علی العبادہ، داوموا علی العبادہ، وازدادوا فی العبادہ، کہ مداومت کرو، پابندی کرو، مواظبت کرو اور زیادتی کرو ایمان کے اندر۔ اور جب یہی حکم منافقین کے حق میں جا رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے اخلصوا فی العبادہ، عبادت میں خلوص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، دنیا کے لیے عبادت مت کرو، یہ مطلب ہوگا۔ لفظ ایک ہی ہے، لیکن جب وہ لفظ الگ الگ لوگوں کے اوپر منطبق ہو رہا ہے تو ان کی حیثیت کے مطابق اس کا انطباق ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے بات بتائی کہ جیسے مثال، اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ آرڈر آیا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کا جو ہے کے سلسلے میں سب کو اپنا اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے، ووٹ ڈالنے کی تاریخ یہ ہے، سب اپنا ووٹ ڈالیں۔ تو اب یہ ایک عام حکم ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس ووٹر کارڈ ہے ہی نہیں، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس گم گیا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اسی سال 18 سال کا ہوا ہے۔ تو اب سب کے لیے ووٹ ڈالنے کا حکم نافذ ہوا، لیکن وہ بندہ جو ابھی کیا ہوا 18 سال کا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ بناؤ، ووٹر کارڈ بناؤ، پھر ووٹ ڈالو۔ جس کے پاس گم گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے حق میں یہ حکم اور یہ حکم نامہ اس طریقے سے نافذ ہوگا کہ تم اس کو نئے سرے سے ووٹر آئی ڈی نکال کر، شناختی کارڈ بنا کر تم اپنا ووٹ ڈالو، اور جس کے پاس پہلے ہی سے ہے وہ جو ہے تجدید کرا لے یا پھر وہ اپنا ساتھ لے کر آئے، یہ مطلب ہوگا۔ تو اس طرح اللہ نے حکم دیا ہے عبادت کا، تو کفار کے حق میں جب یہ حکم جائے گا تو ابتدائے عبادت کرو، اور ابتدائے عبادت کیسے ہوگی؟ ایمان لا کر۔ اور مومنین کے حق میں جب یہ اعبدو کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ہی سے وہ عبادت تو کر ہی رہے ہیں، یعنی زیادتی کرو، ازدادو فی العبادہ یا داویمو العبادہ، عبادت کو کیا کرو؟ پابندی کے ساتھ، دوامیت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ کرو، واظبو علی العبادہ، یہ مطلب ہوگا۔ اور منافقین کے حق میں جب یہ حکم جائے گا، ان کی حیثیت سے یہ حکم نافذ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ہوگا اخلصوا فی العبادہ، عبادت میں خلوص خالص اللہ کے لیے کرو، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ ایسے مت کرو، یہ مطلب ہوگا وضو کا تینوں جو ہے اقسام کے حق میں۔ ایک یہاں پر ایک بڑی جو ہے دوسرا ایک علمی مبحث بھی پھوٹ پڑا، اور یہ حضرات علماء کے درمیان ایک قدیم پرانا مبحث ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ کفار و مشرکین عبادات کے اور فروعات کے مخاطب و مکلف ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے ہم ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ کے بھی مکلف ہیں، ہم نماز کے بھی مکلف ہیں، روزے کے بھی مکلف ہیں، اور ہم جو ہے کیا ہے حج کے بھی مکلف ہیں، حقوق کی ادائیگی کے ہم مکلف ہیں۔ تو جیسے ہم ان تمام چیزوں کے مکلف ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ایسے ہی ان تمام چیزوں کے مکلف اور یہ فروعات و عبادات کے مکلف کفار و مشرکین بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک اختلافی یا علمی مبحث ہے حضرات علماء کے مابین، جو اس آیت سے بھی اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے کہ دیکھیے عبودو کا حکم ہوا ہے، اور عبادات کے اندر جو ہے اعتقادی عبادتیں بھی ہے، بدنی عبادتیں بھی ہے، مالی عبادتیں بھی ہے، سب عبادتیں اس عبودو کے اندر ہے، اور الناس میں مشرکین بھی ہے، تو مشرکین کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے اور وہ مبحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مخاطب مکلف کفار و مشرکین عبادات و فروعات کے مکلف و مخاطب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو نظریے ہیں، دو اس سلسلے میں نقاط نظر ہے حضرات علماء کے جو قدیم زمانے سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔
بعض حضرات علماء یہ مانتے ہیں کہ ہماری طرح یعنی ایمان والوں کی طرح کفار و مشرکین بھی عبادات کے اور فروعات کے مکلف ہیں، مخاطب ہیں، اور بعض مانتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا مرحلہ آتا ہے بعد میں، پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ اتنی بات تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایمان اور اعتقاد کے وہ مکلف ہیں، اس کے وہ پابند ہیں، یعنی ایمان لے آؤ، آمینو جو خطاب ہے اللہ کا قرآن کریم کے اندر، اس کے وہ مخاطب ہے، اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اس کے وہ مکلف ہیں، ایک بات۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک کافر ایمان لا چکا، ایک مشرک مومن بن چکا، تو اب اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ عبادات ترک کر دی ہے، جو کچھ عبادات چھوڑ دی ہیں، مثلا ایک کافر 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، تو 15 سال سے 40 سال تک کا جو اس کا 25 سالہ دور ہے زندگی کا، کیا اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ عبادات کی قضا کا مکلف نہیں ہے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اب اس نے 25 یعنی بالغ ہونے کے بعد 25 سال اس نے حالت کفر میں گزارے ہیں، اب 40 سال میں وہ مومن ہوا ہے، تو آیا وہ کیا رہے گا؟ 25 سال کی نمازیں قضا کرے گا، 25 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اور 25 سال کے روزے رکھے گا؟ نہیں، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آنے کے بعد گزشتہ اور سابقہ زندگی میں جو عبادتیں تھیں اس کا وہ مکلف نہیں ہے، اس کا کوئی پابند نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی قضا نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی قضا کی پابندی نہیں رہے گی، قضا واجب نہیں رہے گی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اختلاف جو ہے حضرات علماء کے مابین وہ آخرت کا ہے۔ اتنی بات تو میں نے بتا دی کہ ایمان کے وہ مکلف ہے اور ایمان کے وہ مخاطب ہے۔ ایمان نہیں لائیں گے تو قیامت میں اللہ کے نزدیک ایمان نہ لانے پر پکڑ ہوگی اور اس پر عذاب ہوگا۔ لیکن کیا نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے، حج نہ کرنے، روزہ نہ رکھنے پر بھی ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے ایمان کے چھوڑنے پر سزا دی جائے گی ان کو، کیا نماز کے چھوڑنے پر بھی ان کو مزید سزا دی جائے گی؟ زکوٰۃ کے چھوڑنے پر بھی کفار و مشرکین کو مزید سزا دی جائے گی قیامت کے دن یا نہیں دی جائے گی؟ یہ ایک اختلافی اور علمی مسئلہ ہے حضرات علماء کے مابین قدیم زمانے سے۔ بعض وہ حضرات علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین کی طرح کفار بھی عبادات و فروعات کے مکلف ہیں اور اس کے وہ مخاطب ہیں، تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، کفار و مشرکین کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ترک ایمان کی طرح، ترک صلاۃ پر بھی اور ترک زکوٰۃ پر بھی اور ترک صوم اور حج پر بھی۔ اور وہ حضرات علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ فروعات اور عبادات کے مکلف اور مخاطب نہیں ہیں، وہ صرف ایمان کے مخاطب اور مخاطب ہیں، لیکن وہ فروعات کی طرح ہماری طرح فروعات اور عبادات کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ علماء یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو صرف ترک ایمان پر سزا ہوگی، ترک صلاۃ، ترک زکوٰۃ، ترک حج و صوم پر کوئی ان کو سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے مخاطب تھے ہی نہیں، وہ اس کے مکلف تھے ہی نہیں۔ اور میں نے بات بتائی، جو مانتے ہیں کہ نہیں وہ عبادات اور اسی طرح وہ فروعات کے مکلف ہیں، وہ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن چونکہ انہوں نے دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا، اس کا ترک کر دیا تھا جیسے ایمان کا ترک کیا، لہذا ان کو سزا ہوگی۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے کہ
بعض جگہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیتیں آئی ہیں جس سے اس طرح کی بات ملتی ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بات آئی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. بڑی خرابی ہے اور بڑی سزا ہے ان مشرکین کے لیے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے ویل ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے تو بظاہر ایسا پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین زکوٰۃ کے بھی مکلف ہیں. تو خیر بہرحال وہ ایک جو ہے علمی مبحث ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. دلائل اور دونوں طرف کی چیزیں بہت لمبی ہے، بس جتنا ضروری تھا اس عنوان کو اور موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت ہی خلاصے کے طور پر سمیٹ کر میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ اتنی بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اعتقاد اور ایمان کے وہ مکلف ہے اور مخاطب ہے، اور اتنی بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ کافر ایمان لے آنے کے بعد قضاء معافات کا مکلف نہیں ہے. جو کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہے عبادات و فروعات، اس کی قضاء کا وہ مکلف نہیں ہے. اور رہا جہاں تک مسئلہ عبادات سے ہٹ کر معاملات کا، یعنی کسی نے کسی کے حالت کفر میں پیسے لے لیے تھے، کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے تھے حالت کفر میں، تو کیا ایمان لے آنے کے بعد وہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا اس سے تو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا اس کے پیسے واپس نہیں دلوائے جائیں گے؟ نہیں، سب اتفاق ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معاملات اور عقوبات میں وہ مخاطب ہیں. یعنی ایک کافر جیسے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کسی کا دانت نہ توڑیں، کسی کا ہاتھ نہ توڑیں، اگر توڑیں گے تو ہمیں اس کی سزا ہوگی. ایسے ہی ہم نے کسی سے پیسے لے لیے تو ہم کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے. ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی، ہم کو وہ پیسے اس کے بدل اور اس کی قیمت دینی پڑے گی. تو اب کافر بھی اس کا مخاطب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کافر حالت کفر میں اس نے کسی مسلمان سے 10,000 روپے قرض لے لیے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب کہتا ہے کہ میں نے حالت کفر میں لیے تھے لہذا واپس کرنے کا میں مکلف اور ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ کا خطاب میری طرف متوجہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا حکم تو تمہارے لیے ہے، لہذا میں ایمان لے آنے کے بعد تمہارے 10,000 نہیں دوں گا. نہیں، مالی معاملات میں اور اسی طرح عقوبات میں ایک کافر نے کسی مسلمان کے دانت توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیا، اب مسلمان ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حالت کفر میں تمہارا ہاتھ توڑا تھا، اب میں مومن ہو چکا، لہذا میں کیا جو ہے حالت کفر میں سزا کا اور اللہ کے حکم کا میں مکلف اور ذمہ دار نہیں تھا، اب میں مکلف ہوا ہوں، لہذا وہ میری جو ہے ایسی حالت میں نے جرم کیا ہے جس میں مکلف تھا ہی نہیں، تو اللہ کا حکم میرے اوپر کیوں نافذ کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، معاملات، عقوبات، سزاؤں اور مالی معاملات میں کفار مخاطب ہیں حالت کفر میں بھی، اس پر سب کا اتفاق ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آخرت میں سزا ملنے کا کہ جس طرح ترک ایمان پر ان کو سزا دی جائے گی، ایسے ہی ترک صلاۃ، ترک زکوٰۃ، ترک حج اور ترک صوم پر بھی ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں نے بات بتائی، جو حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ کفار عبادات اور اسی طرح فروعات کے مکلف اور مخاطب ہیں، جیسے وہ اعتقاد اور ایمان کے مکلف ہیں ایسے ہی وہ لوگ عبادات اور فروعات کے اور احکام کے مکلف ہیں، وہ بھی ہماری طرح. تو ایسی صورت میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ترک صلاۃ، ترک حج، ترک صوم پر بھی ان کو سزا دی جائے گی. اور جو حضرات علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف اعتقاد اور ایمان کے مخاطب اور مکلف ہیں، وہ باقی دیگر عبادات و فروعات کے مکلف نہیں ہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. تو وہ حضرات علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف ان کو ترک ایمان پر سزا ہوگی، ترک صلاۃ، ترک حج، ترک صوم و ترک زکوٰۃ پر ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ
اس کے ذمہ دار اور اس کے مخاطب اور اس کے مکلف تھے ہی نہیں۔ خیر بہرحال وہ کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے ایک آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے۔ بہرحال اعبدو کہہ کر اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ الگ الگ لوگوں کے اوپر اس کا انطباق کیسے ہوگا اور وہ جا کر فٹ کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔